السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصی کے عنوان سے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے تفسیر حقانی کے مصنف جناب حضرت مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ بیت المقدس سے اس عمارت کی تفصیل بھی بتائی تھی جو عمارت حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی، اور اس کی جو تفصیل تھی، اس میں جو کیفیت ہے، اس کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ دراصل تورات میں مذکور صفات ہیں۔ وہ علماء اسلام میں سے کسی نے بھی ان صفات کا یا احادیث مبارکہ میں ان صفات کا کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے کہ ایک حوض تھا جو بیلوں کے اوپر بنایا گیا تھا اور اس میں اتنے کمرے تھے، وہ بالا خانہ اس طرح سے تھا۔ یہ صرف تورات میں موجود ہے، مذکور ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ تورات میں تحریف کی جا چکی ہے، رد و بدل کیا جا چکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی سو سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تیار کردہ عمارت کے جو احوال تورات میں مذکور ہیں وہ کسی انسان نے ہی لکھے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احوال نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی انسان نے لکھے ہیں۔ لہٰذا یہ بات یقینی نہیں ہے کہ اس میں ایک حوض تھا اور وہ حوض بیلوں پر بنا ہوا تھا، یا اس میں اتنے کمرے تھے، یا وہ اتنا لمبا اتنا چوڑا تھا۔ یہ بات یقینی نہیں ہے۔ ہاں، جو بات یقینی ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ عمارت، وہ مسجد اقصی جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنائی تھی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد اقصی کی اثر نو تعمیر کی تھی۔ یہ بات یقینی ہے، اور پھر اسی مسجد اقصی کو پہلے بخت نصر نے ہلاک کیا، اس کا نام و نشان مٹا دیا، اور پھر دوسری مرتبہ تعمیر کی گئی تو دوسری مرتبہ تیتس نامی رومی بادشاہ نے اس کو برباد کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اور پھر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کی اثر نو تعمیر کی، اس کی تجدید کی۔ اس کے بعد سے وہ مسجد اقصی اور فلسطین مسلمانوں کے ہی قبضے میں رہا، یہاں تک کہ اس پر درمیان میں 90 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 1187 عیسوی میں اس کو فتح کیا۔ اس کے بعد سے لے کر خلافت عثمانیہ کے زوال تک فلسطین اور مسجد اقصی مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں رہی۔ سن 1914 میں خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ عظیم لڑی گئی، جس میں خلافت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ پھر سن 1917 عیسوی میں انگریزوں کا اس پر قبضہ ہو گیا، اور انگریزوں نے ان یہودیوں کو جو روس، یورپ، برطانیہ اور دنیا کے دوسرے مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں بس رہے تھے، آباد تھے، ان کو اکٹھا کر کے فلسطین میں بسانا شروع کر دیا، اور سن 1947 میں فلسطین کے دو حصے کر دیے گئے۔ ایک بڑا حصہ جو سرسبز و شاداب بھی تھا وہ حصہ یہودیوں کو دے دیا گیا، اور دوسرا حصہ مسلمان فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا، لیکن فلسطینیوں نے اس کو اسی وقت مسترد کر دیا، نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود سن 1948 میں وہاں انگریزی اقتدار کے ختم ہونے کے 8 گھنٹے پہلے 14 مئی سن 1948 میں اسرائیل کی حکومت کا اعلان کر دیا گیا، اور یوں اس طرح فلسطین کی سرزمین پر ایک ناجائز حکومت قائم ہو گئی۔ پہلے تو اسرائیل کو اور فلسطینیوں کو، یہودیوں کو اور فلسطینیوں کو آدھا آدھا حصہ فلسطین کا دیا گیا تھا، جس میں یہودیوں کے پاس کچھ زیادہ اور اچھا حصہ تھا اور فلسطینیوں کے پاس کچھ کم حصہ تھا۔ لیکن اس کے بعد یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اپنی حکومت کو بڑھانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے محلوں پر، فلسطینیوں کے محلوں پر، ان کے گھروں پر حملہ کرتے رہے، اور پھر فلسطینیوں کی
اکثر سرزمین کو ان لوگوں نے غصب کر لیا، تک کہ سن 1967 عیسوی میں اسرائیل نے بیت المقدس کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ بیت المقدس شہر، جس کو شہر قدس بھی کہا جاتا ہے اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو اسرائیل کی راجدھانی قرار دیا۔ مسجد اقصی کے ارد گرد اور بیت المقدس میں یعنی شہر قدس میں جو مسلمانوں کے محلے تھے، ان محلوں پر اسرائیل نے قبضے شروع کیے، ان کے گھروں کو اپنے قبضے میں لیا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے بھگایا اور بہت سارے محلوں کو مٹا کر نیست و نابود کر دیا، اور کچھ محلوں کو جو مکانات باقی رکھے وہ اپنے قبضے میں لے کر حکومتی کام کاج میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہاں یہودیوں کو لا کر بسا دیا گیا اور وہ محلے، وہ مکانات یہودیوں کو دے دیے گئے۔ مسجد اقصی کے تقریباً 15 دروازے ہیں، ان میں سے اکثر دروازے بند رہتے ہیں، کچھ دروازے اسرائیلیوں کے قبضے میں ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور کچھ دروازے مسلمانوں کے استعمال میں ہیں، فلسطینیوں کے استعمال میں ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ان کے پولیس اور ان کی فوج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے یہ لوگ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کا انتظام، اگرچہ مسجد اقصی شہر قدس میں ہے اور شہر قدس یعنی بیت المقدس اسرائیل اور یہودیوں کے راجدھانی ان لوگوں نے بنا لی ہے، ان کے قبضے میں ہے، لیکن مسجد اقصی کا جو انتظام ہے، اس کا جو انصرام ہے، اس کی دیکھ ریکھ ہے، یہ اردن کی حکومت کے تحت ہے۔ خود مسجد اقصی کے کئی مقامات ایسے ہیں جن پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ابھی رمضان المبارک میں مسلمان جب نماز پڑھ رہے تھے تو یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور کا مقصد بھی ان کا یہی تھا کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے اور مسجد اقصی کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا جائے، تاکہ ان کا جو خواب ہے، ان کا جو سپنا ہے کہ مسجد اقصی کو مٹا کر اس کی جگہ ہیکل سلیمانی نام کی ایک عمارت تعمیر کی جائے۔